وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایسی روشنی ہوئی ہے، اور میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، جیسے کہ بارش میں ہم یہاں پہنچے ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، یہ حضور پاک کا کرم ہے۔ میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، یہ سر اٹھا یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب گل، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، غلام حشم جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سارے سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ بلا تاخیر میں مائک حوالے کرنے جا رہا ہوں اس عظیم شخصیت کے، اور اس عظیم شخصیت کو آپ کی سماعتوں کی مدد کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کا تعارف تو آپ جانتے ہیں کہ آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری متعزز عالی کے ان عظیم بیٹوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو بالخصوص منظور نظر والے، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے اور میرے طاقت کا یہ وہ پھول ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے انقلاب برپا کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ 1.5 ملین سے زیادہ احباب ہر روز کی بنیاد پر 1.5 ملین سے زیادہ احباب روزانہ آپ کو سماعت کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت اور امت مسلمہ اور اتحاد امت کے بہت بڑے داعی ہیں،
اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت فصاحت بلاغت عطا کی ہے اور بڑی علمی اور دقیق گفتگو فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ میری مراد واجب الاحترام پروفیسر علامہ مہتاب اسد راجپوت قادری سیدہ مجموع آپ سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آج عظمت قرآن آپ کا عنوان ہے، اس کے ذریعے ہمارے لیے جو پیغام الہی اور پیغام مصطفی لے کر آئے ہیں اس سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ محبت کے ساتھ نعرے کی گونج میں ان کے استعمال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی میرے آقا پر پڑا ہوا درود انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے بارش حالات کو متاثر کرتی ہے، ویسے بھی ہمارے قومی معاملات افراد اور تفرید کا شکار ہیں، لیکن جہاں یہ حقیقت ہے وہاں یہ بھی حقیقت ہے، شدت کی دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو سردی بھی مزہ دیتی ہے۔ تو ہمیں عدد کے اعتبار سے کبھی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی، قلت ہمارے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنی، ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے اجتماعیت رہی ہے۔ جہاں ہم تھوڑے بھی جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے برکت ہمارا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ احباب میرے لیے کافی ہیں۔ اللہ پاک آپ تمام احباب کو سلامت رکھے۔ اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ جل مجدہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ آج ہم سب یہاں عظمت قرآن کے موضوع کی مناسبت سے درس عرفان القرآن کی تیسری نشست میں حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ جل مجدہ ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارے حق میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں ابتداء گفتگو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے تمام فارمز کا بالعموم اور بالخصوص منہاج القرآن علماء کونسل علامہ محمد اعظم نوری صاحب جو کہ ناظم ہیں علماء کونسل کے، اور بالخصوص جو مہمانان گرامی قدر تشریف لے کر آئے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد قادری صاحب، محترم پروفیسر اظہر علی صاحب اور محترم پروفیسر محمد عارف صاحب، اللہ پاک آپ تمامی احباب کے مساعی جمیلہ میں اضافہ فرمائے اور ہماری بہنیں کثیر تعداد میں تشریف لے کر آئیں، بالخصوص ویمن لیگ میں سے محترمہ باجی طاہرہ فاطمہ، باجی تہمینہ مدثر، باجی سائرہ اور بالخصوص باجی یاسمین، آپ تمام بہنوں کا، بیٹیوں کا بھی، آپ تمام بھائیوں کا اور احباب کا تہہ دل سے شکریہ
کہ آپ نے یہ موقع مرحمت فرمایا کہ میں آپ کے سامنے چند معروضات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں پیش کر سکوں۔ سامعین مکرم، اقبال نے کہا تھا آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم، کہ یہ وہ لازوال کتاب ہے جس کا فلسفہ کبھی فرسودہ نہیں ہوا، جس کی فکر کبھی پرانی نہیں ہوئی، یہ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ، کامل و اکمل، مکمل اور تمام تقاضوں سے مزین کتاب ہے کہ اس کتاب لا ریب کو تھامنے والا کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی ثقافت کا حصہ ہو، جب بھی وہ اس قرآن کو تھامتا ہے، اللہ اس قرآن کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، ہر کتاب کو لکھنے والا اپنے علم میں کمال رکھتا ہے، اپنے لفظوں پر مہارت رکھتا ہے، اس کو اپنے علوم اور فنون پر اللہ جل مجدہ نے ملکہ عطا فرما رکھا ہوتا ہے۔ اس کی کتاب پڑھنے والے اس کی لکھی ہوئی کتاب پر اس کی تعریف کرتے ہیں، کلمات تحسین پیش کرتے ہیں، ہر بندہ اس کی کتاب کو داد دے رہا ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں، قرآن وہ کتاب لا ریب ہے جس کو اللہ جل مجدہ نے اپنی بارگاہ سے اپنے مصطفیٰ کے سینہ اطہر پر اتارا اور اس کتاب کا تعارف بھی خود پیش کیا۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہوں ان کا تعارف پیش کرنے والے بندے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ کتاب لا ریب ہے جس کا تعارف خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے، اور اس کا انداز دیکھیے گا، طریق دیکھیے گا، کتنا دل نشیں ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا وزادار ہے کہ اس نے جب اس کتاب کا تعارف کروانا چاہا تو سب سے پہلے قسم کھائی۔ قسم کھانے کے بعد اس نے اس کتاب لا ریب کو عظیم کہا، پھر عظیم کہنے کے لیے بھی اللہ جل مجدہ نے قسم کھائی۔ قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جان لو کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ اللہ جل مجدہ نے پھر کسی ایک مقام کی قسم نہیں کھائی، فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ رب العزت نے ہر اس مقام کی قسم کھائی جہاں قرآن تھوڑے تھوڑے حصوں میں اترتا رہا۔ نبی رحمت مدینہ میں ہیں، مدینہ میں قرآن اترا تو اللہ نے مدینہ کی قسم کھائی۔ کریم آقا مکہ میں ہیں، مکہ میں قرآن اترا تو اللہ نے مکہ کی قسم کھائی۔ حضور غار میں ہیں، غار میں قرآن اترا تو اللہ نے غار کی قسم کھائی۔ حضور سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، غزوات میں ہیں، جہاں جہاں حضور جاتے ہیں، جہاں جہاں قرآن اترتا ہے، اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت سے ہر اس جگہ پر جہاں قرآن اترتا ہے اس کی قسم قرآن میں کھاتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کا قسم کھانا قرآن اترنے کی وجہ سے تو ہے ہی، لیکن اصل وجہ قرآن کا اترنا نہیں، اصل وجہ مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ جس جس شے سے مصطفیٰ کی نسبت ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ فلا اقسم بمواقع النجوم فرما کر ہر اس جگہ کی قسم کھاتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید یہ الہامی کتاب ہے۔ صرف قرآن الہامی نہیں ہے، اللہ جل مجدہ نے اس کے نام کو بھی الہامی بنایا ہے۔ آپ کو اگر کبھی اتفاق ہو، تورات کے آج موجودہ زمانے میں 5 ایڈیشنز ملتے ہیں۔ تورات 5 کتابوں پر منقسم ہے، انہیں موسیٰ خمسوی یعنی خمسہ موسوی کہا جاتا ہے۔ 5 کتابیں ہیں، آپ ان 5 کتابوں کا مطالعہ کرتے جائیں، باریک بینی سے انہیں پڑھتے چلے جائیں، آپ کو خمسہ موسوی میں کہیں بھی تورات کا نام نہیں ملے گا۔ اسی طرح آج انجیل کے 4 ایڈیشن دنیا میں موجود ہیں جنہیں اناجیل اربعہ کہتے ہیں۔ آپ وہ چاروں ایڈیشن پڑھنا شروع کریں، ورق الٹتے چلے جائیں، آپ کو کہیں بھی اس کتاب میں
اس کتاب کا نام نہیں ملے گا، حالانکہ وہ الہامی کتابیں ہیں، منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتابیں ہیں، اس کے عظیم رسولوں کے سینہ اطہر پر اتاری جانے والی کتابیں ہیں، لیکن آپ خمسہ موسوی پڑھیں، اناجیل اربعہ پڑھیں، زبور پڑھیں، یا مصحف ابراہیمی پڑھیں، مصحف اسماعیلی پڑھیں، اللہ کی جانب سے جتنے صحائف اترے ہیں، اللہ کی جانب سے جتنی کتابیں اتری ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھتے چلے جائیں، ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام نہیں ملے گا، مگر قرآن کی عظمت پر قربان کیوں نہ جائیں، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ اللہ نے قرآن میں قرآن کو 70 مرتبہ قرآن کہہ کر پکارا ہے، یعنی 70 مرتبہ اللہ نے اس قرآن کو قرآن میں قرآن کہہ کر پکارا، اور اس کا انداز محبت کتنا دل آویز ہے۔ کہیں فرمایا انہو لقرآن کریم، کہیں فرمایا بل ہوا قرآن مجید، کہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو کہیں فرمایا افلا یتدبرون القرآن۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، آیات پڑھتے چلے جائیں، اللہ جل مجدہ نے فقط اس کتاب کو الہامی نہیں بنایا، دیگر کتابوں سے اس کو یہ عظمت، یہ شرف، یہ بڑائی اور اپنی بارگاہ سے خصوصی کبریائی عطا فرمائی کہ ہر کتاب کو اللہ نے اتارا ہے، اسے اپنی بارگاہ سے اپنے رسولوں پر نازل کیا ہے، ان کے سینہ اطہر پر اتارا ہے، مگر یہ تخصیص فقط قرآن کو عطا فرمائی کہ ان کتابوں کو نام ان کتابوں میں نہیں دیا۔ جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے اس کے نام کو بھی اس کتاب میں جمع فرما دیا، اور نام کیا رکھا؟ قرآن۔ عربی میں ایک قاعدہ استعمال ہوتا ہے، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى۔ کثرت کے جو نام ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے شرف کو، کسی کی بڑائی کو، کسی کی بزرگی کو، کسی کی برتری کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں مدثر بھائی جو ہیں عادل بھی ہیں، منصف بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، متقی بھی ہیں، منصف بھی ہیں، محسن بھی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ بولیں، مدثر۔ لیکن جب میں نے ان کے نام کے علاوہ ازیں 6 نام لیے، وہ بھی اسماء ہیں، لیکن 6 نام وہ ان کی بزرگی کو، ان کی برتری کو، ان کے شرف کو بیان کر رہے ہیں۔ علی ھذہ القیاس، میں آپ میں سے کسی کا نام لے لوں، اس ایک نام کے بعد میں جو ان کے خصائص میں سے، محامد میں سے، محاسن میں سے کوئی اوصاف یا کوئی وصف گنواتا چلا جاؤں گا، وہ سارے کے سارے اسماء اس لیے جانے والے نام کے مزید بزرگی، شرف اور بڑائی کو بیان کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ جل مجدہ نے یہ کتاب عربوں میں اتاری، وہ عربوں کے مزاج سے واقف تھا، ان کے گراں قدر معاملات سے واقف تھا، ان کی ثقافت و تہذیب و تمدن سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں میں ایک نام وقت اور اہمیت نہیں رکھتا، ان کے نزدیک جو بڑا ہوتا ہے، ان کے نزدیک جو بزرگ ہوتا ہے، ان کے نزدیک جو اشرف ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے، یہ اس کے ایک نام کے علاوہ مزید نام بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے قرآن جب ان میں اتارا تو ان کے مزاج سے واقف تھا کہ کہیں کل یہ عرب یہ اعتراض نہ کرنے لگ جائیں، چلیں بہتر ہوا کہ اللہ نے انجیل میں اس کا نام نہیں لکھا، تورات میں اس کا نام نہیں لکھا، زبور میں اس کا نام نہیں لکھا، قرآن میں 70 مرتبہ اس کے نام کی نشاندہی کر دی، مگر ہمارے لیے یہ تفضیل نہیں ہے، تفضیل یہ ہے کہ اللہ قرآن کے علاوہ بھی اس کے ناموں کو گنواتا تو ہم اس کی بزرگی کو مان لیتے، اس کے اشرف اعلیٰ اور افضل ہونے کو مان لیتے۔ اللہ چونکہ ان کے مزاج سے واقف تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کو قرآن میں فقط 70 مرتبہ قرآن کہہ کر نہیں پکارا، قرآن کے علاوہ بھی اسی کتاب کو 55 ناموں سے مزید اللہ نے قرآن میں پکارا، یعنی 55 نام اللہ نے اس کتاب کو مزید بھی عطا فرمائے۔ آپ کبھی قرآن پڑھیں، کہیں اللہ جل مجدہ نے اس کتاب کو کلام کہا، کہیں اس کتاب کو ذکر کہا، کہیں اس کتاب کو رحمت کہا، کہیں اس کتاب کو شفا کہا، کہیں کتاب کو واعظ کہا، کہیں فرقان کہا، کہیں ہدایت کہا، کہیں اللہ نے اس کتاب کو احسن الحدیث کہا۔ تو سامعین مکرم، یہ اس کتاب کا وصف ہے کہ تورات ان میں موجود تھی، زبور ان میں موجود تھی،
انجیل ان میں موجود تھی اور انہوں نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے ان کتابوں میں ترامیم کی تھی، ان کتابوں میں تغیر لے کر آئے تھے، تبدل لے کر آئے تھے، لیکن قرآن جب ان میں نازل ہوا تو اللہ جل مجدہ نے ان کی عقلوں کا احاطہ کرتے ہوئے وہ تمام اوصاف جو ان میں اس کتاب کو بزرگ، برتر، اعلیٰ اور افضل بنا سکتے تھے، اللہ نے وہ تمام آداب ملحوظ رکھے اور ان عربوں میں اس کتاب کو افضل اور اشرف کتاب بنا کر اتارا۔ دیکھیں، علماء اسلام کے لفظ قرآن کے لغوی اعتبار سے دو موقف ہمارے سامنے ہیں۔ ایک علماء فرماتے ہیں جن میں امام جلال الدین سیوطی اور امام فخر الدین رازی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن یہ غیر مشتق ہے، اور اکثریت علماء کا قول ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مشتق ہے۔ مشتق اور غیر مشتق کہتے ہیں، یا اس میں فرق کریں تو اس طرح، غیر مشتق کو جامد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جامد وہ ہوتا ہے جس سے آگے کوئی شے نہیں بنتی، مثلا ہم ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم سے آگے کچھ نہیں بنتا، لیکن غیر مشتق جو ہوگا اس سے ما قبل بھی کچھ بن جائے گا اور ما بعد بھی کچھ بن جائے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں حامد، اب حامد سے محمود بھی بنتا ہے، حامد سے حمد بھی بنتا ہے، حامد سے محمد بھی بنتا ہے، حامد سے، تو یہ حامد مشتق ہے۔ تو جمہور علماء کا موقف ہے کہ قرآن یہ بھی مشتق ہے، اور لغوی اعتبار سے اس قرآن کے 4 مادہ استحقاق کو علماء بیان کرتے ہیں۔ میں نے یہ 4 مادے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر کے اپنے وقت میں آپ سے اجازت لے لینی ہے۔ وہ 4 مادہ اشتقاق کیا ہے؟ پہلا مادہ ہے قرأ، دوسرا مادہ ہے قرأنا نون کے ساتھ، تیسرا مادہ ہے قراءۃ، اور چوتھا مادہ ہے قرائن۔ لغوی اعتبار سے لفظ قرآن کے یہ 4 مادہ اشتقاق بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا مادہ کیا ہے؟ بولیں آپ، کیا ہے؟ قرأ، سحری سب نے کی ہے؟ چلے، بارش بڑھ گئی ہے تو جسم کو حرارت بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ پہلا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ قرأ۔ دوسرا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ قرأنا۔ تیسرا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ قراءۃ، اور چوتھا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ قرائن۔ اب ہم ترتیب وائز ان مادہ اشتقاق کو سمجھتے ہیں اور اپنی گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں۔ قرأ جو ہمارا پہلا مادہ اشتقاق ہے، اس کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمع کرنا یا جمع ہونا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے قرأ الماء فی الحوض، اس نے حوض میں پانی جمع کیا یا حوض میں پانی جمع ہوا۔ تو اس اعتبار سے قرأ کے 2 معنی بنیں گے، وہ کتاب کہ جسے جمع کیا گیا، یا وہ کتاب جس میں سب کچھ جمع کیا گیا۔ جو پہلا مادہ ہے قرآن کا قرأ، اس کے اعتبار سے پہلا معنی بنتا ہے وہ کتاب جسے جمع کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس کتاب کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم پہلے معنی کو سمجھتے ہیں تو یہ قرآن مجید کی جمع و تدوین پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید کا جمع کرنا یہ امر الہی تھا، حکم الہی تھا۔ آپ احباب کو معلوم ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں قرآن اس کتابی حالت میں موجود نہیں تھا، قرآن اس کتابی حالت میں موجود نہیں تھا۔ نبی رحمت پر وحی اترتی، جو صحابہ کتابت کا کام کرتے تھے وہ قرآن کو پتھروں پر لکھ لیتے، ہڈیوں پر لکھ لیتے، چمڑے کی کھالوں پر لکھ لیتے، بڑے بڑے خشک پتوں پر لکھ لیتے، جو چیز انہیں میسر آتی وہ قرآن اس چیز پر لکھ لیتے۔ کچھ صحابہ قرآن کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تک
قرآن انہی صحائف کی صورت میں موجود تھا، کہیں پتھروں پر تھا، کہیں ہڈیوں پر تھا، کہیں کھجور کے بڑے پتوں پر تھا، کہیں چمڑے کی کھالوں پر تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا، سیدنا ابوبکر الصدیق کا زمانہ خلافت آیا، قرآن اسی حالت میں رہا۔ سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا، قرآن اسی حالت میں رہا۔ پھر سیدنا عثمان ذو النورین کا زمانہ آیا۔ اب یہ وہ وقت تھا 40 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ چین کی ساحلی پٹی پر اسلام داخل ہو چکا تھا، بحیرہ ہند پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، رومن اور پرشین امپائر سرنگوں ہو چکی تھی، اسلام کا بول بالا تھا، اسلام عرب و عجم میں عام ہو چکا تھا۔ صحابہ کے پاس تجارت کی غایت سے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے، صحابہ کے کردار سے، اخلاق سے، آداب سے، اطوار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے۔ وہ جس صحابی سے اسلام قبول کرتے، اس کے پاس مصحف کی صورت میں جتنا قرآن ہوتا، وہ اس اسلام قبول کرنے والے تابعی کو عطا کر دیتا، وہ اتنے قرآن کی اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ شروع کر دیتا۔ سیدنا عثمان ذو النورین نے محسوس کیا کہ یہ جو قرآن ہے اسے ایک جامع شکل میں ہونا چاہیے، تاکہ جو بندہ بھی اسلام قبول کرے وہ جامع کتاب لے کر جائے اور اس سارے قرآن کی تبلیغ کرے، سارے قرآن کی اشاعت کرے، اس سے وعظ اور نصیحت کرے اور لوگوں کو اسلام کے اعلیٰ اخلاق، کردار اور اسلام کی معرفت کا ذریعہ قرآن کی صورت میں عطا کرے۔ سیدنا عثمان ذو النورین نے جب اس ضرورت کو محسوس کیا تو آپ نے زید بن ثابت کو بلایا، سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، ابی بن کعب کو بلایا، عبداللہ ابن عباس کو بلایا، کاتبین وحی کی ایک شورا بنائی۔ اس شورا کو بٹھانے کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین نے قرآن جمع کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے بیٹھ کر قرآن کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک کتاب کی شکل میں یہ قرآن جو مصحف کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے یہ بنا دیا۔ تو جب ہم قرآن کا پہلا معنی قرآن سے استدلال کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں، قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جسے جمع کیا گیا، تو پھر نبی رحمت کے زمانے کے بالمتصل سیدنا عثمان کے زمانے تک جتنا قرآن جمع ہوا تھا وہ حکم الہی تھا، امر الہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ عقیدے کا کتنا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کے زمانے تک جتنا قرآن جمع ہوا وہ امر الہی تھا، حکم الہی۔ تو اس لیے یہ جو قرأ کا پہلا معنی ہے نا، جمع کیا جانا، اس اعتبار سے قرآن کا معنی بنتا ہے وہ کتاب جسے جمع کیا گیا۔ جب ہم یہ معنی کرتے ہیں تو رسالت مآب کے زمانہ نبوت سے لے کر خلفاء الراشدین میں سیدنا عثمان ذو النورین تک جتنا قرآن جمع کیا یہ اس پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ دوسرا معنی ہے قرأ کا جمع ہونا۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب لا ریب ہے جس میں اللہ جل مجدہ نے ہر شے کے علم کو جمع فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود اس کی نشاندہی فرمائی، ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کتاب میں ہر شے کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ یہ جو لِكُلِّ شَيْءٍ ہے، علماء فرماتے ہیں کائنات ارضی و سماوی میں دو فلسفے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پہلا فلسفہ یہ ہے کہ یہ کائنات مادی بھی ہے اور غیر مادی بھی ہے۔ تو لِكُلِّ شَيْءٍ کا یہ جو معنی ہے یہ مادی اور غیر مادی دونوں حالتوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے جب قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں لِكُلِّ شَيْءٍ ہر شے کا علم رکھ دیا، تو انسانیت میں جو دو فلسفے ایگزسٹ کرتے تھے مادی اور غیر مادی ہونے کے، اس آیت کی روشنی میں جب ہم قرآن کا یہ معنی کرتے ہیں وہ کتاب جس میں سب کچھ جمع کیا گیا، تو اللہ جل مجدہ نے اس کتاب میں تمام مادی اشیاء کا علم بھی رکھ دیا اور غیر مادی اشیاء کے علم کو بھی اس کتاب لا ریب میں اللہ جل مجدہ نے جمع فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور فلسفہ جو ایگزسٹ کرتا ہے قرآن مجید اس کی نشاندہی ہے سورہ الانعام میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ تمہارے ہاں دو فلسفے پائے جاتے ہیں، ایک مادی اور غیر مادی اور دوسرا خشک اور تر کا۔
کہ کائنات کا کوئی حصہ بھی خشک اور تر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ کا عرش بھی اپنی شان کے لائق پانی پر ہے، تو زمین و آسمان کی کائنات میں کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو خشک سے یا تر سے خالی ہو، اور اللہ جل مجدہ نے اس کی نشاندہی بھی فرما دی۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی دلیل عتم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے کائنات کے دونوں فلسفوں کا علم اس آیت میں پنہا کر دیا کہ تم عالم نباتات کی طرف دیکھو، عالم حیوانات کی طرف دیکھو، عالم جمادات کی طرف دیکھو، زمین و آسمانی کائنات کے کسی گوشے کی طرف دیکھو، عالم پست و بالا کی طرف دیکھو، جنوں کی طرف دیکھو، انسانوں کی طرف دیکھو، جمی مخلوقات کی طرف دیکھو، کوئی وجود تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو خشک اور تر سے خالی نہ ہو۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا جو خشک ہے زمین و آسمان کی کائنات میں اللہ نے اس کا علم بھی قرآن میں رکھا ہے، اور جو تر ہے اللہ نے اس کا علم بھی قرآن میں رکھا ہے۔ یعنی کوئی علم بھی اللہ جل مجدہ نے اس کتاب کے احاطے سے باہر، ہر علم کا اللہ جل مجدہ نے اس کتاب میں احاطہ فرمایا ہے، اس کو کل اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اب آج کے جو دور جدید کا پڑھنے والا کوئی طالب علم، وہ دنیا کا کوئی علم حاصل کر رہا ہو، وہ فزکس پڑھ رہا ہو، کیمسٹری پڑھ رہا ہو، میڈیکل سائنسز پڑھ رہا ہو، فزیکل سائنسز پڑھ رہا ہو، وہ میتھمیٹکس پڑھتا ہو، اسٹرونومی کا علم رکھتا ہو، وہ کائنات انسانی کا کوئی علم حاصل کر رہا ہو، اللہ جل مجدہ نے ہر علم کی اصل اس قرآن میں رکھ دی ہے۔ تو سامعین مکرم، جب ہم کہتے ہیں قرآن کو قرأ کے لفظ سے استدلال پیش کرتے ہوئے، تو اس کا معنی بنتا ہے کہ وہ کتاب جس میں سب کچھ جمع کر دیا گیا۔ دیکھیں جنہیں اللہ جل مجدہ کتاب کا علم عطا فرماتا ہے نا، وہ کتاب قرآن نہیں ہو، وہ اس کی بارگاہ سے کوئی کتاب ہو، ہمیں نہیں پتا وہ کون سی کتاب ہے، جس بندے کو وہ اپنی بارگاہ سے کتاب کا کچھ علم عطا کر دیتا ہے، اس کے جسمانی تصرف کا، اس کی طاقت کا، زمانی و مکانی رفتار پر اس کی قوت کا عالم یہ ہوتا ہے وہ غیر نبی ہوتا ہے، حضرت سلیمان کا حواری ہوتا ہے، ان کی خدمت میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ سے اسے کتاب کا کوئی علم عطا کرتا ہے، بس کتاب کے علم آنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے جسمانی تصرف کا اسے یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیتا ہے۔ تو کتاب جس میں اللہ جل مجدہ نے سب کچھ جمع کیا ہے اور اسے قرآن بنایا ہے، پھر اس کی شان کا اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان اور عظمت کیا تھی، نبی رحمت سے ان کا تعلق خاص کیسا تھا، اور نبی رحمت کی نسبت سے اللہ نے انہیں معیار اور مقام کیا عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے لو داع لی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ۔ آپ فرماتے تھے لوگوں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اپنے گھر کا سامان الٹ پلٹ نہیں کروں گا، ادھر ادھر تلاش کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے گی میں قرآن کھولوں گا، قرآن سے اپنے اونٹ کی رسی بھی تلاش کر لوں گا۔ یعنی قرآن کی عظمت کا، صداقت کا، طہارت کا، بلندی کا، رفعت کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کی کوئی شے گم ہو جاتی تھی وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، قرآن کھولتے تھے، قرآن سے اپنی ہر شے کو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ قرآن وہ کتاب لا ریب ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا علم رکھا ہے، غیب کا علم بھی اللہ نے اس کتاب میں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے سلونی اما شئتم، مجھ سے سوال کرو جس چیز کے بارے میں تم چاہتے ہو، اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، تم جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اللہ کی کتاب سے اس کا جواب عطا کروں گا۔ جن کا قرآن سے تعلق ہے، جن کا قرآن سے ربط ہے، جن کی قرآن سے محبت ہے، جن کا قرآن سے پیار ہے، جنہوں نے قرآن سے وفاداری کا
حق ادا کیا ہے، ان کی شان اور عظمت یہ ہوتی ہے کوئی دلیل ان سے مانگی جائے وہ قرآن سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ دور حاضر میں اللہ جل مجدہ نے یہ شان سیدی شیخ الاسلام کو عطا کی ہے کہ کوئی بندہ سوال اپنے ذہن میں کوئی لے کر آئے، بات پوچھنے والا کوئی بات پوچھنے آ جائے، دلیل مانگنے والا کسی دلیل کا مطالبہ کرے، کوئی مسئلہ درپیش اس کو ہو جائے، وہ سیدی شیخ الاسلام کے پاس آ کر سوال کرے۔ اللہ نے طاہر القادری کو قرآن کے علوم پر وہ ملکہ، کمال، طاقت، دسترس عطا کی ہے کہ سوال کرنے والا کائنات کے پست و بالا کا کوئی سوال کرے، ڈاکٹر طاہر القادری اس کا جواب قرآن سے عطا کرتے ہیں۔ کہاں سے عطا کرتے ہیں؟ قرآن سے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآنک انسائکلوپیڈیا ہے۔ وہ قرآنک انسائکلوپیڈیا اہل سنت کے مقتدر اور مقتدی علماء میں اللہ جل مجدہ نے یہ اعزاز فقط ڈاکٹر طاہر القادری کو عطا کیا کہ انہوں نے قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا لکھا۔ اور انسائکلوپیڈیا کس انداز میں لکھا؟ آپ کو قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کی ضرورت ہو ایک طرف، کسی سورت کی تفسیر کی ضرورت ہو ایک طرف، کسی لفظ کی تفسیر کی ضرورت ہو ایک طرف، کسی حرف کی تفسیر کی ضرورت ہو ایک طرف، آپ انسائکلوپیڈیا کھولیں، آپ قرآن مجید فرقان حمید کے جو حروف تہجی ہیں آپ انہیں اٹھائیں، جو حرف آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، آیت نہیں، سورت نہیں، لفظ نہیں، رکوع نہیں، جو حرف آپ کے ذہن میں آئے گا آپ انسائکلوپیڈیا پر اس حرف پر اپنی انگلی رکھیں، وہ حرف آپ کو اپنا ما قبل بھی بتا رہا ہوگا، ما بعد بھی بتا رہا ہوگا، شان نزول بھی بتا رہا ہوگا، شان ورود بھی بتا رہا ہوگا۔ تو فرمایا سلونی اما شئتم، جن کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے، جن کی قرآن سے محبت ہوتی ہے، جو کسب فیض قرآن سے کرتے ہیں اور قرآن کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر کے امت کو منہاج القرآن عطا کرتے ہیں، ان کی شان اور اس مرد قلندر کی عظمت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ آپ کے ذہن میں آئے، جو حرف آپ کے ذہن میں آئے، وہ قرآن کی ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ قرآن کا ہر حرف اپنا دامن خود آپ کے سامنے وسیع کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قرأ، قرآن کے اعتبار سے اس کا دوسرا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ کتاب جس میں اللہ نے زمین و آسمان کی کائنات کے ہر علم کو جمع کر دیا۔ وقت تو ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور ابھی پہلا مادہ اشتقاق ہے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ تینوں ختم کر دیتا ہوں تاکہ آج چونکہ بارش نے بہت ڈسٹرب کیا ہے معاملہ، انتظامیہ نے جو تحریک منہاج القرآن کے احباب ہیں انہوں نے تو سر توڑ کوشش کی تھی اور آج انہوں نے کرسیوں کی اضافت کی ہے دونوں طرف، کیونکہ کل کئی احباب کھڑے رہے تھے، ان کی محنت تھی، ان کی مشقت تھی، تو انہوں نے چاہا کہ وہ احباب جو کل کھڑے رہے ہیں آج وہ کھڑے نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے بھی نشستوں کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا امر ہے، اس کے آگے تو بڑے بڑے درخت نہیں ٹک سکتے، ہم تو ایک انسان ہیں، تو اللہ جل مجدہ نے اسی میں کوئی حکمت ہمارے لیے رکھی ہوگی۔ بہرطور یہ اس کا پہلا مادہ یعنی قرأ تھا۔ دوسرا مادہ اشتقاق ہے قرأنا۔ قرأنا کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو، ملانے کو۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ کتاب جس کی ہر آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے۔ امام فخر الدین رازی امام سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کہنا اس وجہ سے ہے کہ حروف ملے تو کلمات بنے، کلمات ملی تو آیات بنی، آیات ملی تو سورتیں بنی، اور سورتیں ملی تو قرآن بنا۔ یعنی قرآن وہ کتاب لا ریب ہے جس کی ہر آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے، اس میں کہیں انقطاع نہیں ہے، کہیں تبدل یا تغیر نہیں ہے، بلکہ ہر آیت اپنے ما قبل اور ما بعد کے مفہوم کو واضح لے کر چل رہی ہے۔ اسی طرح جو اس کا تیسرا مادہ اشتقاق ہے قراءۃ۔ قراءۃ یہ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہ قراءۃ جو ہے یہ فعلان کے وزن سے اس میں مصدر ہے۔ فعلان اس پر جو بھی آ جائے اس میں مبالغے کا، شدت کا اور کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثلا ہم فعلان کے وزن سے دیکھیں، رحم سے رحمان بنے گا، یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ غضب سے غضبان بنے گا، یعنی سب سے زیادہ غضب فرمانے والا۔
تو اسی طرح فرق سے فرقان بنے گا، یعنی سب سے زیادہ فرق کرنے والا۔ تو جب ہم قراءتن کو فعلان کے وزن پر لے کر آئیں گے تو قرآن کا معنی کیا بنے گا؟ بولیں، آپ سب کو پتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یا ایسی کتاب جسے بار بار پڑھا جائے مگر دل پھر بھی اس کتاب سے باز نہ آئے، یعنی وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے۔ میں ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس سے کبھی دل نہیں بھرتا۔ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو بادشاہی مسجد جانے کا تو لاہور میں بادشاہی مسجد سے بالکل پہلے دروازے کے ساتھ سکھوں کا بہت بڑا گردوارہ ہے، ان کا وہ مذہبی اعتبار سے بہت مقدس مقام ہے۔ آپ وہاں اندر چلے جائیں، وہاں پر ان کی مقدس کتاب گرو گرنتھ رکھی ہوگی۔ گرو گرنتھ پڑھنے والا جو ان کا گرو مہاراج ہوگا، وہ جب بھی گرو گرنتھ پڑھے گا سامنے گرو گرنتھ رکھے گا، اسے کھولے گا، اس میں سے بابا وارث شاہ کی ہیر پڑھے گا اور بابا بلے شاہ کے توحید پر کلام پڑھے گا۔ جب تک گرو گرنتھ اس کے سامنے کھلی ہوگی وہ گرو مہاراج اس کتاب میں سے پڑھتا رہے گا، جیسے ہی کتاب بند کرے گا اس کے حافظے میں کوئی شے موجود نہیں رہے گی۔ آپ تھوڑا لاہور میں گردش کریں، آپ کو ہندوؤں کا مندر ملے گا۔ ہندوؤں کے مندر میں 3 کتابیں رکھی جاتی ہیں، ایک رامائن، ایک بھگوت گیتا، ایک ہنومان چالیسا۔ مندر میں رہنے والا برہمن ساری عمر مندر میں رہتا ہے، مندر کی دیواروں سے چپکا رہتا ہے، اس کا جنازہ بھی مندر سے اٹھتا ہے، ساری عمر وہ کتابیں پڑھتا ہے، لیکن جب بھی وہ کتاب پڑھے گا سامنے رامائن کھولے گا اس کی کتھا پڑھے گا، سامنے بھگوت گیتا کھولے گا اس کے شلوک پڑھے گا، سامنے ہنومان چالیسا کھولے گا اس کے پاٹ کرے گا۔ یہ تینوں مقدس کتابیں جب تک سامنے رکھ کر پڑھتا رہے گا اسے یاد رہیں گی، بند کرے گا اس کے حافظے میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ الہامی ادیان کی طرف آئیں، اللہ آپ کو بیت المقدس لے کر جائے، بیت المقدس سے تھوڑا آگے جائیں گے دیوار گریہ آئے گی، یہودی سر دیوار پر مارتے مارتے ہاتھ میں تورا پکڑ کے پڑھ رہے ہوں گے، بند کریں گے، یہودیوں کے ربیوں کو اس تورا میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ بیت المقدس سے تھوڑا پیچھے آئیں، بہت بڑا عیسائیوں کا گرجا ہے، وہاں پر آپ کو عیسائیوں کے پادری ملیں گے، ان کے پاس انجیل کے 4 ایڈیشنز موجود ہوں گے، وہ پادری ہاللویا کا پاٹ کرتے ہوئے کتاب میں سے پڑھتا رہے گا، کتاب بند کرے گا، اسے کتاب میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ میں قرآن کی عظمتوں پر، رفتوں پر، بلندیوں پر، کمال پر، اس کی عظمت پر، اس کی الوہی شان پر قربان کیوں نہ جاؤں کہ اللہ نے اس کتاب عظیم کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ رسالت مآب کے زمانے میں غزوات میں صحابہ شہید ہوتے رہے، قرآن تب بھی محفوظ رہا، صحابہ کے زمانے میں تابعین شہید ہوتے رہے، قرآن تب بھی محفوظ رہا، تابعین کے زمانے میں تابعین کی متابعت پانے والے تبع تابعی شہید ہوتے رہے، قرآن تب بھی محفوظ رہا، صالحین شہید ہوتے رہے، قرآن تب بھی محفوظ رہا، اولیاء کاملین شہید ہوتے رہے، قرآن تب بھی محفوظ رہا، اکابرین امت شہید ہوتے رہے، قرآن تب بھی محفوظ رہا، ماؤں کے پیٹ کاٹ کر بچوں کو ذبح کیا گیا، قرآن تب بھی محفوظ رہا، علماء شہید کیے گئے، قرآن تب بھی محفوظ رہا، حفاظ کے سر کاٹ کر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، قرآن تب بھی محفوظ رہا، دجلہ کنارے تاتاریوں کے حملے کے بعد علوم متداولہ، درسی کتب اور قرآن کی کتابوں کی سیاہی دریا میں ایک طرف بہتی تھی، ایک طرف مسلمانوں کا خون بہتا تھا، تب بھی قرآن محفوظ رہا، عیسائی خلاف ہوئے قرآن محفوظ رہا، یہودی خلاف ہوئے قرآن محفوظ رہا، طاغوتی طاقتیں اور کفر کا سارا نظام مسلمانوں کے خلاف یک بستہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا، قرآن تب بھی محفوظ تھا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں قیامت آ سکتی ہے، قرآن تب بھی سینوں میں محفوظ تھا اور ہمیشہ سینوں میں محفوظ رہے گا۔ فرمایا قرآن ایسی کتاب جسے بار بار، ایک بڑی لطیف بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ عقیدے کی بات ہے نا، قرآن وہ کتاب لا ریب ہے کہ جب کوئی اسے پڑھتا ہے نا، اسے پڑھتا ہے، یہ قرآن کا ایک وصف ہے جو اللہ نے اس کو عظمت کی صورت میں عطا فرمایا۔ وہ وصف کیا ہے؟
بچہ مکتب میں جاتا ہے، قاری کہتا ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بسم اللہ کے بعد 17 سپارے سنا دیتا ہے۔ کتنے؟ 17۔ قاری پریشان ہوتا ہے کہ میں نے آج پہلا دن ہے، مکتب میں آیا ہے، تو میں نے اسے کہا ہے بسم اللہ پڑھ کے 17 سپارے سنا کر جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ بات کوئی بھی نہیں تھی، بات فقط اس بچے کی والدہ کی قرآن سے محبت کی تھی، قرآن سے محبت کی تھی۔ بچے کا نام بابا فرید ہے، ماں ان کی عظیم ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے ان والدہ محترمہ کے ذہن مقدس میں قرآن کے 17 سپارے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ بچہ رحم مادر میں تھا، والدہ قرآن کے 17 سپارے پڑھتی رہتی تھی۔ قرآن کی برکت سے، رحم مادر سے جب بچہ آغوش مادر میں آیا، اللہ نے اس قرآن کے ساتھ اسے 17 سپاروں کا حافظ بنا کر بھیجا۔ دیکھیں قرآن یعنی وہ کتاب لا ریب ہے کہ اس کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ تعلق بھی ابدی رہتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے، اور قرآن مصدق بھی، مطہر بھی، مبی بھی، قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی۔ تو قرآن بڑی لاریب کتاب ہے، اور اس کا تیسرا مادہ اشتقاق اسی بات کو بیان کر رہا ہے۔ چوتھا اور آخری مادہ اشتقاق ہے قرائن، یہ کرینے کی جمع ہے۔ اس کے 3 معنی علماء نے بیان کیے، نشانی، علامت، دلیل۔ میں صرف ایک معنی دلیل بیان کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے کہ اس کی ہر آیت دوسری آیت کے مدعا و مفہوم کے لیے دلیل بن رہی ہے، اسے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، اکثر ان میں سے میڈیکل سائنسز پڑھتے ہوں گے، انہیں معلوم ہے، آپ میں سے ٹیچرز بیٹھے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ تحقیق جو ہوتی ہے نا، وہ تحریر کا آغاز بنتی ہے۔ جو بھی تحقیق ہو اسے تحریر میں لایا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری تحقیق ہے۔ کچھ عرصے بعد جب نئی تحقیق آتی ہے تو پچھلی تحریر جو ہوتی ہے اس کی کوئی وقت باقی نہیں ہے۔ مثلا 2021 تک سائنس یہ فلسفہ دیتی تھی کہ آم میں سب سے زیادہ فرکٹوز ہوتا ہے اور آم کھانے سے سب سے زیادہ شوگر بڑھتی ہے۔ 2021 میں ہی سائنس نے یہ فلسفہ پیش کیا جی آم کھانے سے شوگر نہیں بڑھتی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بات سچ ہے لیکن آپ نے اس کو مثال کی حد تک رکھنا ہے۔ کسی شوگر کے مریض نے، بالخصوص چودھری صاحب نے اس پر عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ قربان بھی سختی سے عمل کروانا ہے آپ نے، حالانکہ فرکٹوز سے شوگر ہی بڑھتی ہے۔ بار انہوں نے ایک تحقیق پیش کی کہ آم کھانے سے شوگر لیول انکریز، انسولین ریزسٹنس۔ تو اب 2021 تک سائنس کی جتنی تحقیقات تھی وہ اس ایک تحقیق کے آنے سے مردود ہو گئی، اور یہ تحقیق ان کی مقبول ہو گئی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ اسے کسی دوسری دلیل کی ضرورت، اس کی ہر آیت اپنے مدعا و مفہوم کے لیے خود ہی دلیل بن رہی ہے۔ کائنات ارضی و سماوی میں 2 وجود ایسے ہیں جنہیں کسی بیرونی دلیل کی ضرورت نہیں، ایک اس کا محبوب مصطفیٰ ہے اور ایک اس محبوب کے سینے اطہر پر اترنے والا یہ قرآن ہے۔ ان دونوں کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی دلیل ہی آپ ہیں، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہے عدم مثلیت۔ کیا ہے؟ عدم مثلیت، یعنی ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہی ان کے انوکھڑے ہونے کی دلیل ہے کہ انہیں کسی دوسری دلیل کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ رسول کریم علیہ السلام کے مبارک اصحاب نے دیکھا کہ کریم آقا بغیر کھائے اور پیے روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کے من میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی بغیر کھائے اور پیے روزہ رکھیں۔ رسول کریم نے دیکھا 2-3 دن بعد صحابہ نے لڑکھڑانا شروع کر دیا، پیروں نے ان کے ڈگمگانا شروع کر دیا، طبیعت نے ان کی خراب ہونا شروع کر دیا۔ کریم آقا نے فرمایا صحابہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کو دیکھا تھا آپ بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں، ہم نے سوچا کہ ہم بھی رکھ لیتے ہیں۔ کریم آقا نے متغیر چہرے کے ساتھ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں جس طرح قرآن کی مثل کوئی نہیں ہے اس طرح صاحب قرآن کی بھی مثل کوئی نہیں ہے۔
اب اس قرآن کی عدم مثلیت کو ہم کیسے بیان کریں گے؟ اللہ جل مجدہ نے اس کے لیے قرآن ہی میں 3 چیلنجز دیے. 3 چیلنجز. پہلا چیلنج کیا دیا؟ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. ایسا کرو تم انسانوں کو ایک طرف جمع کرو اور ایک طرف جنات کو جمع کرو، ان کو ملا لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کی مثل کوئی قرآن لے کر آ جاؤ. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ قرائن کا یہ جو معنی ہم نے دلیل کیا یہ غلط ہے، چونکہ دلیل کا لفظ قرآن کی عدم مثلیت کو بیان کرتا ہے، تو پھر وہ ایسا کرے کہ اس قرآن کی مثل ایک قرآن لے کر آ جائے. اچھا، اللہ جل مجدہ نے خود ہی پھر دوسرا چیلنج دیا کہ تم جن اور انس مل کر اگر قرآن کی مثل قرآن نہیں لا سکتے تو پھر ایسا کرو، قل اے نبی آپ فرما دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ایسا کرو پھر اس قرآن میں جو سب سے چھوٹی 10 صورتیں ہیں ان صورتوں کی مثل کوئی صورت لے کر آ جاؤ. اچھا ایسا بھی نہیں کر سکتے، پھر ایسا کرو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، تو پھر ایسا کرو کہ اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کوثر کی مثل ایک صورت لے کر آ جاؤ. قرآن نے یہ 3 چیلنجز دیے. اچھا یہ 3 چیلنجز اللہ نے کن کو دیے؟ جنوں اور انسانوں کو. دیکھیں جنوں کا تصرف انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے ظاہراً، ان کی عمریں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں. جنوں کا بادشاہ شاہ بختانوس لاکھوں سال اس کی عمر ہے، ہزاروں سال جنوں کی عمر ہے، سینکڑوں سال جنوں کی عمر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کئی جن زندہ ہیں، ان کی اپنی اپنی عمریں ہیں. ہر جن کی اپنی ظاہری اور باطنی طاقت ہے، ان کا جسم لطیف ہوتا ہے، وہ کسی بھی وجود کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. ان کا علم زیادہ ہے، ان کا تصرف زیادہ ہے، ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کا کمال زیادہ ہے، ان کا علم ہم سے زیادہ ہے. پھر انسانوں میں بھی بہت بڑے بڑے علم رکھنے والے ہوئے، غیر نبی ایسے ہوئے جو ہوا میں پرواز کرتے تھے، جن کے پاس جنات آ کر سلام کرتے تھے، جن کی اپنی اپنی شانیں تھی. انسانوں میں بھی بڑا بڑا علم رکھنے والے، کمال رکھنے والے، فصاحت اور بلاغت پر ملکہ رکھنے والے پیدا ہوئے. اللہ جل مجدہ نے فرمایا تم ایسا کرو، ایک طرف جنوں کو کھڑا کرو، ایک طرف انسانوں کو کھڑا کرو. جن بھی وہ جن کی عمریں زیادہ، جن بھی وہ جن کا علم زیادہ، جن بھی وہ جن کا تصرف زیادہ، جن بھی وہ جن کی طاقتیں زیادہ، انسان بھی وہ جن کا علم زیادہ، جن کا کمال زیادہ، جن کی فصاحت زیادہ، جن کی بلاغت زیادہ. پھر ان دونوں کو ملا لو اور ملانے کے بعد ان کا علم ملاؤ، ان کی طاقت ملاؤ، ان کی عمر ملاؤ، ان کا کمال ملاؤ، ان کی زبان ملاؤ. سب کچھ ملانے کے بعد ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن نہیں لے کر آؤ، 10 صورتیں نہیں لے کر آؤ، میرے مصطفیٰ کے سینے اکھر پر جو میں نے سورۃ الکوثر بنا کر سب سے چھوٹی صورت اتاری ہے، اس کوثر کی مثل ایک کوثر لے کر آ جاؤ. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم مرتے مر جاؤ گے مگر سورۃ الکوثر کی مثل سورت. سامعین مکرم، قرآن نے یہ خطاب کن سے فرمایا؟ آپ سے؟ بولیں، آپ سے فرمایا؟ یہ خطاب ہے قرآن کا عربوں سے. عرب جن کی فصاحت، جن کی بلاغت، جن کا علم، جن کا کلام، جن کا بدیع، جن کا بیان، جن کی معانی اتنے طاقتور ہوتے تھے کہ ایک بدو دیہاتی بکریاں چرانے والا اگر آپ اسے بکریاں چراتا ہوا دیکھیں، اپنے مطابق اسے ان پڑھ، جاہل اور ارذل سمجھیں، اس بدو دیہاتی عربی کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول رکھیں اور اس سے کہیں یار اس پر ذرا ایک آدھ شعر تو کہہ دے، وہ آپ کو بدلے میں 1 شعر نہیں کہے گا، 2 نہیں کہے گا، 100 بھی نہیں کہے گا. جس دیوان کو شعراء کی عمریں لگ جاتی ہیں نا لکھنے میں، وہ بدو دیہاتی فل بدی اسی مقام پر کھڑے کھڑے اس ایک شعر پر، اس ایک گلاب پر پورا دیوان لکھ دے گا. یعنی انہیں زبان پر اتنی قوت حاصل تھی، اتنی دسترس حاصل تھی، اتنا ملکہ ان کو حاصل تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ عرب کے شعراء جو زمانہ جاہلیت میں تھے
وہ شعراء جب شعر پڑھتے تھے نا تو درخت بھی ان کا شعر سن کے لہلہاتے تھے، پہاڑ بھی ان کے شعر سن کر ہلتے تھے۔ ان عربیوں سے جن کو فصاحت پر عروج تھا، جن کو بلاغت پر عروج تھا، جن کو اپنی زبان پر کمال حاصل تھا، جن کو اپنے بیان پر کلام حاصل تھا، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ملکہ حاصل تھا، اللہ نے فرمایا کہ وہ عرب جو اپنے کمال پر، زبان پر، فصاحت پر، لغت پر، بیان پر، معانی پر، بدیع پر اس حال میں دسترس رکھتے ہیں کہ وہ عجمیوں کو گونگا سمجھتے ہیں، انہیں بہرا سمجھتے ہیں، انہیں کوئی وقت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، تقویت نہیں دیتے، ان کی حمیت کی عزت نہیں کرتے۔ رب فرماتا ہے مصطفیٰ آپ ان عربوں سے کہیں جو فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے ہیں، یہ ایک طرف جمع ہو جائیں، ایک طرف جنوں کو ملا لیں، ان کا علم بھی ملائیں، کمال بھی ملائیں، طاقت بھی ملائیں، عمر بھی ملائیں، تصرف بھی ملائیں، اور ساری اشیاء ملانے کے بعد سمندر کو سیاہی بنائے، زمین کو ورق بنائے، لکھنا شروع کر دیں، ان کا علم ختم ہو جائے گا، عمریں فنا ہو جائیں گی، وجود مٹ جائے گا، کوثر کی مثل کوثر نہیں لا سکیں گے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں جسم میں ان کے جان نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فصحاء عرب کی بولتی بند ہو جاتی تھی اور محمد عربی کے سینے پر اترنے والی کوثر کا طوطی بولتا تھا۔ تو سامعین مکرم، جب ہم اس کا چوتھا مادہ اشتقاق وہ قرائن سے سمجھتے ہیں تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور قرآن کے حقیقی ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید، یہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے وہ خصوصی کتاب ہے کہ جس نے انسانیت کو ہدایت کا زینہ عطا کیا، نور عطا کیا، کمال عطا کیا، ملکہ عطا کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھانا بھی۔ کریم آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھانا بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ جل مجدہ کے محبوب رسول فرماتے ہیں کہ یہ وہ لاریب کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر فی المصحف عبادہ، کہ اس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جن کے سینے میں بغض ہے، منافقت کا، نفرت کا، عداوت کا۔ اللہ جل مجدہ نے اس کتاب کو، اس کتاب کی حقیقت کو، اس کتاب کی آفاقیت کو ان بغض اور حسد رکھنے والوں سے دور رکھا ہے، اور جن کے دل میں نور ایمان ہے اللہ جل مجدہ نے اس کتاب کو ان کے لیے، تو ہدایت کن کے لیے بنایا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ جل مجدہ نے اس کتاب کو ہدایت کا منبع قرار دیا، اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کا، ان کی محبت اپنے دل میں رکھنے کا، ان سے پیار کرنے کا حکم فرمایا۔ اچھا وہ لوگ کون سے ہیں جن کی طرف اللہ جل مجدہ نے انعام فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یعنی اللہ جل مجدہ نے چار لوگوں کی رفاقت کو بہترین رفاقت کہا، حسن پر مبنی رفاقت کہا۔ وہ چار طبقات کون سے ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان کی رفاقت اختیار کرنے کا حکم دیا، ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا، ان کی معیت میں جانے کا حکم دیا۔ تو سامعین مکرم، جہاں ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں اور قرآن ہمیں چار طبقات کی رفاقت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے پیغام رفاقت ہے کہ ہم ان چاروں کا فیض جن میں پنہا ہے ان کی سنگت اختیار کریں، ان کی معیت اختیار کریں، تاکہ اللہ ان فیض یافتہ بندوں کے سبب
ہمیں نبیوں کا فیض بھی عطا فرمائے، صدیقین کا فیض بھی عطا فرمائے، شہداء کا فیض بھی عطا فرمائے، صالحین کا فیض بھی عطا فرمائے۔ یہ کب ممکن ہے؟ عمومی طور پر یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم کسی ایک ایسے مقام پر مجتمع ہو جائیں، جمع ہو جائیں، جہاں یہ چاروں سنگم ملتے ہیں اور ان چاروں کا وسیع تر سنگم ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے دور حاضر میں یہ مقام عظمت اور شرف منہاج القرآن کو عطا کیا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ عظمت منہاج القرآن کو عطا کیا کہ آپ ایک مرتبہ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کریں۔ یہ رفاقت فارم آپ ایک مرتبہ فل کر لیں، اللہ جل مجدہ اس کی برکت سے آپ کو دنیا میں یہ وقار عطا کرے گا کہ آپ کو نبیوں کا فیضان بھی ملے گا، صدیقین کا فیضان بھی ملے گا، شہداء کا فیضان بھی ملے گا، اولیاء کی، صلحاء کی، اصفیاء کی، اکابرین امت کی رفاقت کا فیضان بھی ملے گا، فقط ایک دروازے سے اور ایک راستے سے۔ وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ راستہ قرآن کا ہے۔ وہ راستہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ سند سیدی و سندی و مولائی حضور سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے شہزادے حضور شہزادہ غوث الورا نقیب الاشراف قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اے طاہر، جو تیری تحریک کا یہ فارم فل کر دے گا، اللہ جل مجدہ کی عزت کی قسم وہ براہ راست حضور غوث پاک کا مرید ہو جائے گا۔ تو سامعین مکرم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صالحین کی رفاقت ملے، شہداء کی رفاقت ملے، صدیقین کی رفاقت ملے اور انبیاء کی رفاقت ملے، تو اللہ جل مجدہ نے ہر دور میں اس چار کی رفاقت کو یکجا کیا ہے، اور تجدیدی کارنامہ ہے اس زمانے میں اللہ رب العزت نے حضور سیدی شیخ الاسلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ سب کو میری طرف سے یہ پیغام محبت ہے کہ آپ سب منہاج القرآن کا ایک مرتبہ یہ رفاقت فارم فل کریں۔ آپ کو قاری مدثر صاحب سے مل جائے گا، ہمارے چودھری امانت صاحب سے مل جائے گا، ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب سے مل جائے گا، محترم عارف صاحب بیٹھے ہیں ان سے مل جائے گا، اور جتنے احباب بیٹھے ہیں، قربان بھائی کا میں نام نہیں لیتا، وہ صدر ہے، ناراض ہوں گے، آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ جس کسی سے بھی آپ کو یہ خیر ملتی ہے، آپ یہ خیر ضرور لیں، اور آپ دیکھیں گے آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ اس کا فیضان آپ کو ظاہراً بھی اور باطناً بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔